وہ میری ہم عمر ہے، مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے۔ سن 1997 میری گریجویشن کا سال تھا۔ کامیابی کی خوشی اور مادر علمی سے جدائی کی اداسی کے ملے جلے احساسات تھے۔ پڑھائی مکمل ہو چکی تھی، اکا دکا پیریڈز کے لیے اور بنیادی طور پر یونیورسٹی کی لائف کے چند روز اور انجوائے کرنے کے لیے روزانہ ہی یونیورسٹی یاترا کی جاتی تھی۔ لڑکے لڑکیوں کے گروپ یونیورسٹی میں ادھر ادھر ٹہلتے۔ ایک روز کاریڈور میں چلا جا رہا تھا کہ کسی نسوانی آواز نے میرا نام پکارا۔ قدم وہیں تھم گئے، رکا، پلٹا، دیکھا، وہ میرے قریب آئی، اپنی نظروں میں میرا چہرہ بھر کے بے قرار و مضطرب لہجے میں کہنے لگی، کاشف، مجھے معلوم ہے اب میں آپ کو دیکھ نہیں سکوں گی، ممکن ہے تھوڑے ہی عرصے میں آپ مجھے فراموش کر دیں۔ کیا واقعی کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا اور مضبوطی سے کہا، یاد تو اس وقت آؤ گی جب بھولوں گا، میں ڈگری لینے سے پہلے ہی تمہیں اپنا ہم سفر بنا لوں گا۔ اس سے وعدہ تو کر لیا، لیکن سماجی اور معاشرتی تفاوت کو بلا بیٹھا۔ جب دو دل ایک تان پر دھڑکنے لگیں تو یہ فرق باقی کب رہتا ہے کہ حاملے دل کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ 4 صدا کے رئیس خاندان سے تھی۔ اس خاندان کی جائیدادیں اندرونوں بیرونِ ملک پھیلی تھی، دولت گھر کی باندھی تھی۔ لیا دیا سا انداز، جیسے ہم نخوت سے تعبیر کرتے، ایک ایسی ادا تھی جو حالات کی دین تھی۔ وہ جب بھی یونیورسٹی آتی، کرخت شکل باڈی گارڈ اس کے آس پاس رہتے۔ یونیورسٹی میں کسی لڑکے کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ اسے مخاطب کر سکے۔ وہ سیدھی سادی سی لڑکی ایک عام سی آزاد زندگی جینا چاہتی تھی۔ وہ گارڈز کے جلوہ میں کلاسز لینے آتی اور کلاسز ختم ہونے کے بعد کالے شیشے والی گاڑی میں واپس چلی جاتی۔ میں واحد بندہ تھا جس سے وہ نوٹس مانگ لیتی تھی اور ہم دونوں کی بات چیت ہوتی تھی۔ ایک دن میں ترنگ میں تھا، کوریڈور میں اس کا رستہ روکا، چلو آپ کو آئس کریم کھلا دوں۔ وہ عجیب سی سرشاری کی کیفیت میں پوچھنے لگی، کہاں؟ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور عقبی راستے سے اسے مین گیٹ تک لے کر آیا۔ محمد گل چچا جو ہمارے یونیورسٹی کے گیٹ کیپر تھے، اس کی سائیکل اٹھائی اور وہ ہنسی سے دوہری ہو کر پوچھ بیٹھی، کہاں بیٹھوں؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ملکہ عالیہ، آپ بہت معزز خاتون ہیں اور معزز لوگ ڈرائیور کے پیچھے بیٹھتے ہیں، لہٰذا کیریئر پر تشریف فرما ہوں۔ وہ اچک کر کیریئر پر بیٹھ گئی۔ یونیورسٹی روڈ سے سائیکل پر اڑتے ہوئے ہم لوگ پشاور صدر میں واقع اکلوتے آئس کریم پارلر جانی کون آ گئے۔ آئس کریم کھائی، گپیں ماری، کہکہے لگائے۔ اس روز پوری دنیا میں بس ہم دو ہی لوگ زندہ تھے، بلکہ پوری دنیا ہی ہم تھے۔ سرگوشی کے جذبات چھلک چھلک جاتے ہیں۔ اگر مثبت انرجی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس روز ہمارے ارد گرد موجود ہر چیز مثبت رنگ میں رنگی تھی۔ 10 روپے کا ہیئر بینڈ تحفتاً لے کر اسے اپنا اسیر بنا لیا۔ ایک دن اسے پشاور کینٹ میں اپنے گھر والوں سے ملانے لے گیا۔ میری ان پڑھ ماں نے پہلی ملاقات میں اسے اپنی بہو مان لیا اور اسے یہ بھی بتا دیا، حیا کی سرخی میں نے پہلی بار کسی لڑکی کے چہرے پر دیکھی ہے۔ اس روز وہ بہت خوش تھی۔ اب اکثر ایسے ہونے لگا، چوری چوری اسے کلاسز سے بگاتا، اپنے گھر لے کر جاتا، میری ماں کے ساتھ گھر کے کام کرنا، بلکہ وہ میرے گھر کی فرد سمجھی جانے لگی۔ والد صاحب فوجی بندے تھے جو سوچتے تھے ہمیشہ با آواز بلند سوچتے تھے۔
कहते थे ग्रेजुएशन मुकम्मल कर लो, तुम दोनों को एक कर देता हूँ। ग्रेजुएशन मुकम्मल हो गई और मुझे आगे पढ़ने के लिए यूरोप या मॉस्को में किसी एक का इंतखाब करना था, मगर तय हुआ कि शादी के बाद भेजा जाऊं, बल्कि बीवी भी साथ जाए, क्योंकि माजी में हमारे गांव के जो लड़के रूस गए वो कभी वापस नहीं आए। अगर आए भी तो रूसी बीवियां साथ लेकर आए। माँ पहले ही एक बेटे को खो चुकी थी, दूध की जली थी, अब छाछ पर एतबार करते डरती थी। दूसरा बेटा खोना नहीं चाहती थी, लिहाजा अगले ही रोज़ माँ चादर लपेटकर 4 सदा उसके घर चली गई कि बात पक्की करके आती हूँ। शाम को माँ वापस आई और मैंने ज़िंदगी में पहली बार माँ की आंखें सुर्ख देखी। काफ़ी देर बाद वजह पूछने की हिम्मत की। माँ ने बताया कि बेटा, हम लोग उनके काबिल नहीं हैं, उन्होंने रिश्ता देने से मना कर दिया है और उनके भाइयों ने शदीद बरहमी का इजहार भी कर दिया है कि हमारी हिम्मत कैसे हुई। तौहीन का एक तैश भरा झोंका मेरे चेहरे को छू गया, जिसकी तपश से मेरे आंसू तक निकल आए। वालिद साहब से मेरी कैफियत छुपी नहीं रह सकी, सो माँ से कहा कहीं और कोशिश कर लो। माँ ने मुझे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब मुझे रूस जाना था, वो भी अकेले, शादी के बगैर। फरवरी 1998 में सब कुछ छोड़ छाड़ कर मॉस्को चला गया। मॉस्को की रंगीनियाँ मेरे लिए बेरंग थीं। मैं किसी साइकिल वाले को देखता तो मालूम नहीं क्यों मेरे दिल में एक हौक सी उठती थी। मैं झुलस जाता था, वक़्त थमता नहीं मेरे लिए। उसने अपनी चाल तब्दील नहीं की मेरे लिए, पर लगाकर उड़ता रहा। साल 2007 में मेरी वापसी हुई। माँ ये देखकर बहुत खुश थी कि मैं वापस भी आ गया और कोई रूसी बहू भी साथ ना थी। मुझे माँ बाप शादी का कहने लगे, मगर मेरे जहन में अभी तक वो रची बसी थी। सोचता था कि उसकी ज़िंदगी बदल चुकी होगी, शादी हो गई होगी, पता नहीं कितने बच्चे होंगे, अब तो शायद मुझे पहचानने से भी इनकार करेगी। ज़िंदगी मामूल के मुताबिक गुजर रही थी। अब तो बालों में सफ़ेदी भी झलक आई थी, मगर आज भी कहीं यूनिवर्सिटी रोड पेशावर से गुजरता तो साइकिल पर बैठी एक लड़की ज़रूर याद आती। पिछले दिनों किसी काम से इस्लामाबाद जाना हुआ। रात की वापसी थी, सोचा सेंटोरस शॉपिंग सेंटर से कुछ खरीदारी कर लूँ, वक़्त भी पास हो जाएगा और माल की तारीफ़ें भी सुनी थी, सो देख लूँगा। शॉपिंग करते वक्त मुझे कुछ बेचैनी सी हो रही थी, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। पता नहीं क्यों एक कली सी महसूस हो रही थी। नज़र पड़ी तो सामने चादर में चेहरा लपेटे एक खातून मुझे अजीब सी नज़रों से तकी जा रही थी। मैंने गौर नहीं किया, फिर शॉपिंग में मसरूफ़ हो गया, मगर कहीं अंदर छनाके से कुछ टूट गया। वो भूरी आंखों में कैसे भूल सकता हूँ, ये वही आंखें थीं। तेजी से पलटा तो वही साकत खड़ी थी और यकटक मुझे तकी जा रही थी। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जगह से हिला, मेरे कदम मन भर के हो रहे थे। करीब गया तो पूछने की ज़रूरत पेश नहीं आई, वही तो थी जिसको हर पल याद रखता था। हाँ, भारी और नमनाक लहजों से एक दूसरे की तबीयत का पूछा। बिलाखिर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों से तो मिलाओ, मगर प्लीज़ उनसे कहो मामू ना कहें मुझे। वो खिलखिलाकर हंसी और जवाब दिया, शादी के बगैर बच्चे किससे पैदा करती। मैं हक्का बक्का उसका मुंह तकने लगा। वो शरारती नज़रों से मुझे देखे जा रही थी और कहने लगी, बूढ़े होते जा रहे हो। उसने अजीब खोखले लहजे में खबरदार किया। मैंने सारी शर्मो हया बलाए ताक रखकर गैर आरी तौर पर उसका हाथ पकड़ लिया, तकरीबन भगाते हुए माल से बाहर लेकर आया। वो हंस रही थी, कहने लगी, क्या साइकिल पर बिठाओगे? मैंने आंसू पीते हुए कहा, काश बिठा सकता।
اسلام آباد سے دور پہاڑیوں پر منال ریسٹورنٹ پر بیٹھے ہم دونوں ایک دوسرے کو ہنساتے اور رلاتے رہے۔ کہنے لگی، آج تک بھائیوں نے کسی بھی رشتے کو ہاں نہیں کہا۔ وہ نہیں چاہتے کہ جائیداد کا بٹوارا ہو، بس بھتیجوں اور بھتیجیوں کو پال رہی ہوں، ان کو ہوم ورک کرواتی ہوں۔ بھابیاں بہت خوش ہیں، ان کو اپنے بچوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کب نہلا دہلا دیا گیا ہے۔ اسکول رپورٹس وغیرہ سب میں دیکھتی ہوں، بس عزت کی 2 وقت کی روٹی مل جاتی ہے۔ بس کبھی کبھار اکیلی پڑ جاتی ہوں تو تصور میں آپ کے ساتھ سائیکل پر بیٹھ جاتی ہوں۔ یہی زندگی ہے۔ گیلی آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اس نے پانی کا گلاس واپس میز پر رکھ دیا۔ اچانک میری گھڑی میں رات 12 بجے کا الارم بج اٹھا کہ اس رات کی سحر ہو گئی ہے۔ وہ چونک گئی اور جلدی سے پرس اٹھاتے ہوئے بولی، او آپ کی فلائٹ۔ میں پرسکون انداز سے اٹھا، اس کی بھوری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، کون سی فلائٹ؟ کہاں کی فلائٹ؟ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے دوپٹے سے اپنی انگلیاں لپیٹنے لگی۔ میں اس کی بے چارگی سے محفوظ ہوتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ جیسے ساکت ہو گئی، وقت جیسے ٹھہر گیا۔ ہم شاید یونیورسٹی کوریڈور میں واپس چلے گئے۔ اس نے سرخ چہرے سے سوالیہ انداز میں مجھے دیکھا۔ میں نے اس کے ہاتھ کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ چلو تمہیں آئس کریم کھلاتا ہوں۔ کپکپاتے ہونٹوں سے کچھ بولنے کی کوشش کی، میرے قریب آ گئی اور بے چارگی سے کہا، 20 سالوں میں ہماری آئس کریم پگھل چکی ہوگی کاشف۔ میں نے اسے مضبوطی سے تھامتے ہوئے جواب دیا، پگھل چکی ہوتی، مگر میں نے دل کے سرد خانوں میں ابھی تک جما کر رکھی ہوئی ہے۔ ابھی تو میری مونچھیں بھی کالی ہیں، جوان ہوں اور سائیکل بھی چلا سکتا ہوں۔ شرارت سے ان کی آنکھوں میں جھانکا، وہ جیسے بت بنی کھڑی تھی۔ میں نے ان کے بازوؤں کو زور سے دبایا، وہ جیسے ہوش میں آ گئی، اور میں نے کہا، اب چلیں؟ ناظرین، اس کا دوسرا پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں بتائیں اگر آپ کو اچھی لگی ہے کہانی تو اس کا دوسرا پارٹ بھی اپلوڈ کر دیا جائے۔ السلام علیکم۔